بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ دل بس ایک ہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ بس اب اور نہیں، اب تو یہ آزمائش ختم فرما دے۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعا، ہماری فریاد اور ہمارے آنسو کب آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس بندے کا صبر اس کے عرش تک پہنچ چکا ہے، تو اللہ آزمائش ختم کرنے سے پہلے ایک اشارہ دیتا ہے۔ جی ہاں، ایسا اشارہ جو بتاتا ہے کہ تمہاری رات ختم ہونے والی ہے، تمہارا صبر مقبول ہو چکا ہے اور اب تمہارے صبر کا انعام نازل ہونے والا ہے۔ لیکن وہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ جب آزمائش ختم ہونے کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ کن نشانیوں کے ذریعے ہمیں خبردار کرتا ہے، تسلی دیتا ہے یا تیار کرتا ہے۔ یہ نشانیاں تمہارے دل، تمہارے خواب اور تمہارے حالات کے ذریعے بھی آ سکتی ہیں۔ اسد وائس 1M کی ویڈیوز میں ایک اور بار خوش آمدید۔ پہلی نشانی، دل کا بے وجہ پرسکون ہو جانا۔ جب آزمائش اپنی انتہا پر ہوتی ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، تب اگر اچانک دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک آ جائے، ایسا سکون جو کسی سبب کے بغیر ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے دل کو خود اللہ تھام لیتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ دوسری نشانی، اللہ کی طرف سے تسلی بخش خواب۔ کئی مرتبہ جب آزمائش ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو ایک خواب کے ذریعے اطمینان دیتا ہے۔ ایسا خواب جس میں روشنی ہو، کوئی بزرگ شخصیت ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی خوشخبری۔ یہ خواب ایک بشارت ہوتی ہے کہ تمہارا صبر اللہ کو پسند آیا اور اب اس کا انعام تمہارے قریب ہے۔ یاد رکھو، خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے بھی راہ دکھاتا ہے۔ تیسری نشانی، دعا میں خاص لذت محسوس ہونا۔ کبھی کبھی تم سجدے میں گر کر دعا مانگتے ہو اور وہ دعا عام دعا نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل اللہ سے بات کر رہا ہو، آنسو خود بخود بہہ رہے ہوں اور تمہارا دل بار بار بس یہی کہے، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، بس تو کافی ہے۔ یہ لمحہ، یہ دعا، یہ آنسو دراصل وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے الفاظ اللہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اللہ جانتا ہے اب اس بندے کا دل مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ بس وہی لمحہ آزمائش کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، اچانک آنے والی چھوٹی چھوٹی آسانیاں۔ جب بہت لمبے عرصے تک مشکلیں چل رہی ہوں لیکن اچانک تم دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے کوئی کام جو مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک مکمل ہو جائے، کوئی شخص جس سے امید نہیں تھی وہ مدد دے دے، یا کوئی رکاوٹ بغیر کسی کوشش کے ہٹ جائے، تو یہ سب اللہ کے اشارے ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور اب وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ پانچویں نشانی، دل کا گناہوں سے دور ہو جانا۔ بہت دفعہ آزمائش انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ اپنے بندے کے دل کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو چیزیں پہلے اچھی لگتی تھی اب ان سے دل خود بخود ہٹنے لگا ہے۔ نماز میں لذت، قرآن میں سکون اور نیکی میں راحت محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو پاک کر دیا ہے اور اب تمہارے صبر کا پھل تمہیں دیا جانے والا ہے۔ چھٹی نشانی، خاموشی کا دور ختم ہونا۔ کبھی کبھار اللہ تم سے ایک لمبے وقت تک خاموش رہتا ہے، نہ کوئی دعا پوری ہوتی ہے، نہ کوئی جواب آتا ہے، نہ کوئی اشارہ۔ لیکن جب یہ خاموشی اچانک ختم ہو جائے اور تمہیں لگے کہ ہر طرف سے اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، کسی بیان میں، کسی آیت میں، کسی شخص کی بات میں، تو یہ سب اللہ کا تم سے دوبارہ بات چیت شروع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اگر تم کسی آزمائش میں ہو تو یاد رکھو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے رہا، وہ تمہیں بلند کر رہا ہے، تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہارے درجات بلند ہوں۔ لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب تم صبر میں کامیاب ہو چکے ہو تو وہ آزمائش ختم کرنے سے پہلے ایک خاص اشارہ دیتا ہے۔
اس اشارے کو پہچانو، اپنے دل کی سنو، اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ شاید آج کی رات تمہارے لیے بہت مشکل ہو، لیکن ہو سکتا ہے کل کی صبح اللہ کا وہ اشارہ لے کر آئے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو۔ صبر کرو، یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو، کیونکہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔